الله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنی علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو ساری کائنات کا خالق، مالک اور رازق ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء، سید الانبیاء، سید الاولین والآخرین، ساری کائنات سے افضل اور اعلیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ سامعین محترم، ایک حدیث گزشتہ خطبات جمعہ میں ہم نے شروع کی تھی جس میں 4 چیزوں کا تذکرہ ہوا تھا، جس میں سے ایک چیز یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جس کو پاکیزہ رزق حلال مل گیا اور باقی 3 چیزیں، جس کو یہ 4 چیزیں عطا ہو گئی، مل گئی اور باقی پھر کچھ بھی نہ ملے تو سمجھ لو کہ اس کو کسی چیز کی کمی نہیں رہی۔ ان میں سے ایک ہے پاکیزہ رزق حلال۔ اسلام میں حلال کمانے، حلال کھانے پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے، حتیٰ کہ انسان کی تمام عبادات کی قبولیت کا دار و مدار بھی رزق حلال پر ہے۔ اگر حلال نہیں کھاتا تو جتنی مرضی عبادات کر لے وہ عبادات اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی۔ اور حرام کے مال سے اللہ تعالیٰ کوئی بھی عبادت بھی قبول نہیں کرتے، دعا بھی قبول نہیں کرتے، صدقہ خیرات بھی قبول نہیں کرتے۔ اور حرام کھانے والے کا انجام جو ہے وہ جہنم کی آگ ہے۔
اللہ رب العزت جس نے انسانوں کو پیدا کیا ہے اسی نے اس بات کا حکم دیا ہے، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگو کھاؤ زمین میں سے ان چیزوں کو جو حلال بھی ہیں اور پاکیزہ بھی ہیں، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کی پیروی نہ کرنا، شیطان کے قدموں کے پیچھے نہ چلنا۔ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب رحمان چاہتے ہیں کہ میرے بندے حلال کھائیں اور شیطان چاہتا ہے کہ یہ حرام کھائیں۔ اللہ کہتے ہیں شیطان کے پیچھے نہ چلنا، انہ لکم عدو مبین، اس لیے کہ وہ تمہارا واضح دشمن ہے۔ تو حلال و حرام کے ضمن میں پہلی جو بات سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ انسان اس بات پر یقین رکھے کہ میرے رزق کی ذمہ داری اللہ رب العزت پر ہے۔ اللہ نے رزق دینا ہے اور جتنا قسمت میں لکھ دیا ہے وہ ملنا ہی ملنا ہے۔ رزق اللہ نے دینا ہے اور اتنا ہی ملنا ہے جتنا میرے مقدر میں اور جتنا میری قسمت میں طے ہو چکا ہے۔ اب اس کو حلال کے ذریعے اختیار کر لے یا حرام کے ذریعے اختیار کر لے، اس کی مرضی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبریل علیہ السلام نے میرے دل میں یہ بات ڈالی ہے کہ کسی بھی انسان کو اس وقت تک موت نہیں آ سکتی جب تک اس کا رزق دنیا میں باقی ہے، کہ رزق کا ایک لقمہ بھی ہے تو وہ بھی انسان کھائے گا تب اس کو موت آئے گی۔ اضافی ملنا نہیں اور کم ہونا نہیں، جو قسمت میں ہے۔ باقی جو شریعت نے احکامات دیے ہیں کہ ان کے لیے کوشش کرے، محنت کرے، تگ و دو کرے، ان سارے وسائل کو اختیار کرے، اس کے باوجود اللہ رب العزت پر بھروسہ کرے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں تم سے کوئی رزق مانگتا نہیں، ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین۔ اللہ فرماتے ہیں میں یہ نہیں تم سے چاہتا کہ مجھے رزق دو اور نہ میں تم سے کھانا چاہتا ہوں کہ مجھے کھانا کھلاؤ۔ بے شک اللہ تو خود رزاق ہے، بہت بڑا رزق دینے والا ہے، اور وہ قوتوں کا، طاقتوں کا مالک ہے۔ دوسرے مقام پر فرمایا وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، زمین میں جتنے بھی انسان ہیں، جانور ہیں، جتنی بھی مخلوقات ہیں، سب کے رزق کی ذمہ داری اللہ رب العزت نے خود لی ہے۔ اللہ نے یہ اختیار کسی کو نہیں دیا، اور یہی وجہ ہے کہ مشرکین مکہ کے بارے میں قرآن نے ذکر کیا ہے، اے میرے نبی آپ ان سے پوچھیں کہ تمہیں رزق کون دیتا ہے، تو یہ آپ کو جواب دیں گے رزق تو اللہ ہی دیتا ہے۔ ہمارے بعض لوگوں کی عقائد جو ہیں یا ان کی سوچ غلط ہے، موجودہ دور میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کر دیتے ہیں یا بعض اوروں کی طرف نسبت کر دیتے ہیں، تیرا کھاما تے تیرے گیت گاما، ایسی بات مشرکین مکہ بھی یہ کہتے تھے۔ یہ قرآن بتاتا ہے ہمیں کہ رزق دینے والا اللہ رب العزت ہی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی رزق نہیں دے سکتا۔ اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں زمین میں جو کچھ بھی ہے سب کے رزق کی ذمہ داری اللہ پر ہے۔ اور ایک تیسرے مقام پر فرمایا فِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، تمہارا رزق آسمانوں میں ہے اور جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ چوتھا مقام سورہ روم میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم، اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، پھر تمہیں رزق دیا ہے، پھر اس نے وہ تمہیں مارے گا اور پھر تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا۔ یہ چاروں کام پیدا اللہ نے کیا، رزق اللہ نے دیا، مارے گا تمہیں اللہ رب العزت، موت دے گا، اور پھر دوبارہ بھی اللہ ہی زندہ کرے گا۔ اللہ فرماتے ہیں هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء، کیا جن کو تم اللہ کا شریک بناتے ہو ان میں سے کوئی ان چاروں کاموں میں سے کوئی کام کر سکتا ہے؟ کوئی پیدا کر سکتا ہو؟ کوئی نہیں۔ کوئی رزق دے سکتا ہو؟ کوئی نہیں۔
کوئی مار سکتا ہو؟ کوئی نہیں. کوئی دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہو؟ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں. سبحانہ و تعالی عما یشرکون، وہ پاک ہے اور جن کو وہ اللہ کا شریک بناتے ہیں اللہ رب العزت ان سے بلند و برتر ہے. اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے. اس بات پر یقین ہونا چاہیے کہ اللہ ہی رزق دینے والا ہے، اللہ کے سوا کوئی رزق کا مالک نہیں ہے. اور اللہ نے کسی کو یہ اختیار نہیں دیا. سارے کے سارے خزانے اللہ کے پاس ہیں. اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ جس کو چاہتے ہیں وافر عطا کر دیتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں تھوڑا دیتے ہیں. کیوں؟ اس کا بھی ذکر اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے کہ اللہ سب کو برابر اللہ نے نہیں کیا. اگر اللہ سب کو برابر کر دیتے دنیا کا نظام چل ہی نہیں سکتا تھا. تمہارا ملازم بننے کے لیے کون تیار ہوتا؟ تمہارے کام کاج کرنے کے لیے کون تیار ہوتا؟ سارے کے سارے لوگوں کو اللہ رزق میں برابر کر دیتے. یہ دنیا کا نظام. اور پھر اللہ کے پاس سارے خزانے ہیں تو سوال بعض اوقات لوگ یہ کرتے ہیں یا یہ بات ذہن میں آتی ہے پھر لوگ بھوکے مر رہے ہیں اللہ دیتا کیوں نہیں؟ اگر اللہ ہر ایک کو دے دے تو اللہ سے پھر کون مانگے گا؟ پھر اللہ کے سامنے دعائیں کون کرے گا؟ اللہ رب العزت آزماتے ہیں اور بعض لوگوں کے پاس رزق نہ ہونا یہ اللہ کی رحمت ہوتا ہے. اگر مل جائے آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے دماغ خراب ہو جاتے ہیں، وہ انسان کو انسان نہیں سمجھتے. تو اللہ رب العزت نے جس کو جتنا دیا ہے اپنی حکمت کے تحت دیا ہے اور صحیح دیا ہے. اللہ نے کوئی زیادتی نہیں کی، کسی پر ظلم نہیں کیا. تو پہلی یہ بات سمجھنی چاہیے کہ رزق دینے والا اللہ ہے اور پھر اللہ نے جتنا تمہاری قسمت میں لکھ دیا ہے وہ تمہیں ملے گا. تمہیں حرام طریقے اختیار نہیں کرنے چاہیے اور ناجائز طریقے اختیار کر کے رزق حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. اور پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ حلال تھوڑا بھی مل جائے. قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اے میرے نبی کہہ دیجئے گندا اور پاک یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. حلال کا 1 روپیہ بھی ہو، حرام کے لاکھوں ہو تو وہ حلال کا مقابلہ نہیں کر سکتے. حلال میں اللہ نے برکت رکھی ہے، حرام میں برکت نہیں ہوتی. حرام کے لاکھوں آتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا کس طریقے سے نکل جاتے ہیں، اور حلال کے تھوڑے بھی آئیں ان میں برکت ہوتی ہے. عام طور پر مساجد میں، مدارس میں جو علماء کرام اور مدرسین کام کرتے ہیں، دین کی خدمت کرتے ہیں، آپ ان کی سیلری پوچھ کر دیکھ لیں تو بہت تھوڑی ہوتی ہے. یہاں ہمارے لاہور میں 20-25 ہزار روپیہ، 30 ہزار روپیہ، بعض مقامات پر اس سے زیادہ ہے، یا جہاں زیادہ ذمہ دار یا انتظامیہ احساس کرتی ہے، وگرنہ اتنی سیلری. اور گلگت بلتستان میں ہم نے جا کر دیکھا ہے بڑے بڑے علماء پڑھے لکھے، کسی کی 8,000 سیلری ہے، کسی کی 6,000 ہے، کسی کی 12,000 روپے ہے. ہم حیران پریشان ہوتے تھے. وہاں میرے ساتھ یہاں دوست موجود ہیں جو ہم وہاں گئے، پوچھا ان سے، کہتے ہیں بس گزارا ہو رہا ہے ہمارا. یعنی حلال میں برکت ہے اور دوسرے کو اس کی سمجھ بھی نہیں آتی، اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ اتنے مہنگائی کے دور میں اتنا تھوڑا پھر کیسے کفایت کر رہا ہے. اور اس کی ایک مثال آپ سمجھیں، آپ کتوں کو دیکھتے ہیں، کتنے کتنے بچے پیدا ہوتے ہیں ایک موقع پر اور کتے ذبح بھی نہیں ہوتے. خاص کر ہمارے اسلامی ملکوں میں چلو کوئی خبیث بدبخت کوئی چوری چھپے کر لے ایک آدھا، وہ الگ بات ہے، روٹین میں تو ذبح نہیں ہوتے. اور بکرے ہر روز کتنے ذبح ہوتے ہیں اور پیدا بھی 1-2 ہوتے ہیں، 1 2 3 4 زیادہ سے زیادہ. اور پھر قربانی کتنے جانور ہوتے ہیں لیکن اس کے باوجود ختم نہیں ہوتے. اور کتے جو ہیں وہ کتنے کتنے پیدا ہوتے ہیں، ان کو ذبح بھی کوئی نہیں کرتا، تو بکروں کے برابر تو ہمیں نظر نہیں آتے. حلال کے اندر برکت ہے، حرام میں برکت نہیں ہوتی. اور یہی وجہ ہے کہ کچھ پیچھے چلے جائیں 20-25-30 سال، جب بے حیائی پر کنٹرول تھا، جب حرام کے ذرائع پر کنٹرول تھا، حلال اور حرام کا فرق لوگ کرتے تھے، آج بھی کرتے ہیں لیکن بہت کم لوگ.
اکثریت اس بات سے ماورا ہے، وہ سوچتی ہی نہیں کہ حلال کیا ہے حرام کیا ہے. وہ کہتے ہیں بس کام چلنا چاہیے، مال آنا چاہیے، پیسہ آنا چاہیے. اس دور میں ایک کمانے والا ہوتا تھا، سارا گھر کھانے والا ہوتا تھا، کمی نہیں ہوتی تھی. آج سارا گھر کمانے والا ہے اور پوری پھر نہیں پڑتی. اس میں نجائز اور حرام کے ذرائع جو ہیں وہ بہت زیادہ اختیار کیے گئے ہیں. اللہ فرماتی ہیں یہ دونوں پاکیزہ اور گندا، خبیث اور طیب، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. اگرچہ خبیث زیادہ ہی کیوں نہ ہو، تمہیں اچھا ہی کیوں نہ لگے، اے عقل مندو، عقل والو، اللہ سے ڈر جاؤ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. اس لیے حلال کی کوشش کرنی چاہیے کہ رزق حلال جو ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایھا الناس ان اللہ طیب، لوگو بے شک اللہ پاک ہے، لا یقبل الا طیبا، اللہ پاکیزہ کے علاوہ کوئی قبول نہیں کرتے. اللہ پاک ہے، اللہ پاک چیز کو ہی قبول کرتے ہیں. وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ، اور اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو اسی بات کا حکم دیا کہ حلال کو اختیار کرو جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم اپنے رسولوں کو دیا ہے. کیسے؟ قرآن میں ہے فَقَالَ يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ. اللہ فرماتے ہیں رسولو پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور نیک اعمال کرو، جو تم عمل کرتے ہو میں ان کو خوب جاننے والا ہوں. وَقَالَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ، اور ایمان والوں کو کہا اے ایمان والو جو ہم نے تمہیں چیزیں دی ہیں ان میں سے پاکیزہ کو کھاؤ، پاکیزہ اختیار کرو، پاکیزہ رزق جو ہے وہ حاصل کرنے کی کوشش کرو، تو وہ تمہارے لیے بہت زیادہ خیر و برکت کا باعث ہوگا. مسند احمد میں روایت حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا ای الکسب اطیب، اللہ کے رسول کون سی کمائی زیادہ بہتر ہے، کون سی کمائی زیادہ پاکیزہ ہے؟ آپ نے فرمایا عمل الرجل بیدہ وکل بیع مبرور، آدمی کا اپنے ہاتھ سے کمانا اور ہر جائز تجارت جو ہے یہ بہترین کمائی، جائز تجارت اور اپنے ہاتھ سے محنت کرنا، کوشش کرنا. صحیح بخاری میں روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی بندہ جنگل میں جا کر ایک لکڑیاں کاٹ کر اس کا گٹھا بنائے اور اپنی پیٹھ پر اٹھائے، یہ اس سے کہیں بہتر ہے کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے اور پھر کسی کا دل چاہے تو وہ دے، نہ چاہے تو وہ نہ دے. آج کل تو لوگوں نے یہ پیشہ بنا لیا ہے، باقاعدہ طور پہ بڑے بڑے گروپ بن چکے ہیں اور اندرون ملک نہیں بلکہ بیرون ملک یہ کاروبار اب پہنچ گیا ہے. وہ پابندیاں لگا رہے ہیں، اب پورا ایک گروپ گینگ ہے پورا، اس نے آگے 100 بندہ رکھا ہوا ہے اور ان کو صبح جا کے باقاعدہ طور پہ مختلف چوکوں میں چھوڑا جاتا ہے، وہ سارا دن مانگتے ہیں، شام کو لا کے اس کو دیتے ہیں اور اس میں ان کو ان کی سیلری مل جاتی ہے اور پیچھے جو گینگ ہے وہ سارے کا سارا کاروبار دھندا چلاتا ہے اور پھر بیرون ملک ان کو بھیجا جاتا ہے ویزے لگوا کر. سعودیہ میں آپ دیکھیں گے جائیں گے تو وہاں اچھے بھلے ٹھیک ٹھاک بیت اللہ میں جھوٹ بول کر، جھوٹی قسمیں کھا کر لوگوں سے پیسہ لینے کے لیے ہاتھ آگے پھیلاتے ہیں اور دور سے ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ بدبخت اس کا ہمیشہ کاروبار ہی یہی. میرے ایک دوست وہاں حرم میں ہم بیٹھے ہوئے تھے تو مجھے کہنا کہ وہ فلاں بندہ جو آ رہا ہے نا یہ ابھی آ کر ہمارے پاس سے مانگے گا. میں نے کہا آپ اس کو کیسے جانتے ہیں؟ کہتے ہیں بس میرا تجربہ ہے، وہ 20 سال سے وہاں رہتے تھے، میرا خیال آدھا منٹ یا 1 منٹ گزرا تھا تو واقعتاً ہمارے پاس آ گیا، وہ جی میری جیب کٹ گئی ہے تو یہ ہے وہ ہے، کہتے ہیں کہ ان کا کاروبار ہی یہ. تو رسول اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس سے بہتر ہے کہ تم حلال کرو، محنت کرو، لکڑیاں کاٹو، سڑک پر ریڑی لگا لو، اس میں کوئی حرج نہیں، حلال کماؤ، حلال میں برکت ہے. اور حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری میں حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں
کہ تم میں سے سب سے بہتر بندہ وہ ہے جو اپنے ہاتھ سے محنت کر کے کمائے، اور حضرت داؤد علیہ السلام بھی اپنے ہاتھ سے محنت کر کے روزی کماتے تھے، باوجود اس کے کہ اللہ کے نبی تھے اور بادشاہ تھے۔ داؤد علیہ السلام کوئی عام شخص نہیں تھے، لیکن اپنی روزی حاصل کرنے کے لیے محنت کرتے، کماتے۔ اب نبی سے بڑھ کر اللہ کون ہو سکتا ہے؟ اور حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں صحیح مسلم میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کان زکریا علیہ السلام نجارن، زکریا علیہ السلام کارپینٹر تھے، بڑھائی کا کام کرنے والے، لکڑی کا کام کرنے والے۔ حضرت زکریا علیہ السلام، انبیاء سے بڑھ کر بہتر کون ہو سکتا ہے؟ لیکن وہ حلال کماتے، اپنی محنت کرتے، کوشش کرتے۔ اور صحیح بخاری میں ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بعث اللہ نبیا الا رعى الغنم، کہ کوئی نبی ایسا نہیں آیا جس نے بکریاں نہ چروائی ہوں۔ صحابہ اکرام کہتے ہیں وانت، اللہ کے رسول آپ نے بھی بکریاں چروائی ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں، کنت ارعاها علی قراریط لأہل مکہ، میں نے بھی چند قراتوں کے بدلے مکہ والوں کی بکریاں چرائی۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون دنیا میں اعلیٰ ہو سکتا؟ آپ محنت کرتے، کوشش کرتے۔ آج ہمارے ہاں نوجوان جو ہیں وہ محنت اور کوشش کرنے کی بجائے چاہتے ہیں کہ گھر بیٹھے کام ہو جائے اور موبائل پہ ہو جائے، خواہ اپنی عزت بیچ کر بے غیرتی کرنی پڑے اور اپنے گھر کا ماحول لوگوں کے سامنے نشر کرنا پڑے۔ وہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح پیسہ گھر بیٹھے آ جائے، ہمیں محنت نہ کرنی پڑے، ہمیں کام کاج نہ کرنا پڑے۔ انبیاء علیہ السلام محنت کرتے ہیں، کام کاج کرتے ہیں۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب الحلال واجب علی کل مسلم، حلال حاصل کرنا یہ ہر مسلمان پر واجب ہے، ضروری ہے، لازمی۔ اور حلال جو ہے وہ انسان جب کوشش کرتا ہے، اس کے لیے محنت کرتا ہے، تو وہ انسان کے لیے عبادت کا درجہ رکھتی۔ حلال کمانا، نماز کے ٹائم پر نماز پڑھتا ہے، کاروبار جا کر کرنا شروع کر دیتا ہے، شریعت کے دائرے میں رہ کر کام کرتا ہے، دکان پہ بیٹھا ہے، جھوٹ نہیں بولتا، ڈنڈی نہیں مارتا، کم تول کر نہیں دیتا، ملاوٹ نہیں کرتا، جھوٹی قسم نہیں کھاتا، سچ بول کر اپنے مال کے عیب لوگوں کے سامنے رکھتا ہے۔ ظہر کا ٹائم ہوتا ہے، آ کر مسجد میں نماز پڑھتا ہے، اسی طرح عصر کے ٹائم پھر نماز پڑھتا ہے، عبادت کے ٹائم پر عبادت، کاروبار کے ٹائم پر کاروبار، سارا دن اس کا عبادت میں لکھا جاتا ہے۔ عبادت یہ نہیں ہے کہ صرف آپ مسجد میں آ گئے تو آ کر نماز پڑھیں اور باقی، اللہ نے تو پیدا ہی انسانوں کو اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے کیا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کی۔ گویا کہ دکان بنانا، فیکٹری بنانا، کاروبار کرنا، اپنے آفس میں جانا، دیانتداری کے ساتھ اپنی ذمہ داری کو پورا کرنا، اس کا انسان کو اجر و ثواب ملتا ہے۔ مال تو آتا ہے، کھانا تو ملتا ہے، رزق تو آتا ہی آتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ عبادت بن جاتا ہے۔ تو رزق حلال کمانے کے لیے انسان کو کوشش کرنی چاہیے۔ اور پھر جو حلال کماتا ہے، صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک کھجور کے برابر وہ اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہے، ایک کھجور کے برابر۔ اللہ اپنے دائیں ہاتھ پہ رکھ کو اس کی پرورش اس طرح کرتے ہیں کہ جیسے کوئی گھوڑے کے بچھیرے کو پالتا ہے تو وہ آہستہ آہستہ بڑا جوان گھوڑا بن جاتا ہے۔ فرمایا کہ تمہارے کھجور کے برابر رزق حلال میں سے کیا ہوا صدقہ جو ہے، اللہ اس کو بڑھاتے ہیں، بڑھتے بڑھتے وہ ایک پہاڑ کے برابر بن جاتا ہے۔ حلال میں برکت ہے۔ اور حرام کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک بندہ حرام کمائے، پھر اس میں سے صلہ رحمی کرتا ہے، رشتہ داروں کو بھی دیتا ہے، صدقہ خیرات کرتا ہے، فرمایا یہ سب کچھ بما اس مال کے جہنم کی آگ میں چلا جاتا ہے۔ بعض لوگ سود لے کر کہتے چلو ہم سود استعمال نہیں کرتے، یہ کئی لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں، سود کا پیسہ آ گیا ہے اب ہم خود استعمال نہیں کرتے، کسی غریب کو دے دیتے، جائیں جہنم کی آگ میں آپ اور غریب موجیں کرتا رہے۔
سود لینا اور دینا حرام ہے تو پھر آپ لے بھی نہیں سکتے، دے بھی نہیں سکتے۔ آج ہمارے معاشرے میں عام ہے، جتنی زیادہ حلال کی تاکید ہے اتنا ہی ہم حلال سے دور ہیں۔ اللہ ماشاء اللہ بہت کم ہیں جو اس بات کی تحقیق کرتے ہیں اور کاروبار شروع کرنے سے یا کاروبار کے دوران اس کا خیال رکھتے ہیں۔ صحیح بخاری میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یاتی علی الناس زمان لا یبال المرء ما اخذ عنہ ما اخذ منہ امن الحلال ام من الحرام۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک وقت ایسا آ جائے گا جب بندہ پرواہ ہی نہیں کرے گا جو مال وہ لے رہا ہے وہ حلال ہے یا وہ حرام ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ آج وہ دور آ چکا ہے، وہ زمانہ آج آ گیا ہے، اس بات کی پرواہ نہیں کی جاتی۔ بڑی ڈٹائی کے ساتھ لوگ اپنے واقعات بیان کرتے ہیں کہ ہم کس طرح لوگوں سے سود لیتے ہیں اور کس طرح دیتے ہیں، اور بڑی اطمینان والی زندگی وہ اپنی طرف سے بسر کر رہے ہیں اور بڑے خوش ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے بڑی ترقی کر لی ہے، ہم دنیا میں بڑا آگے نکل گئے۔ قیامت کے دن اللہ رب العزت نے جو 5 سوال پوچھنے ہیں، ان 5 سوالوں میں مال کے متعلق بھی 2 سوال ہیں۔ قیامت کے دن کے 5 سوال، پیپر آؤٹ ہو چکا ہے قیامت کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوالات بتا دیے ہیں۔ اب ہم نے اس کی پاسداری کرنی ہے، اس کا خیال کرنا ہے کہ کیا ہم حلال کما رہے ہیں یا پھر ہم حرام پر ہی لگے ہوئے ہیں۔ ہم ان سوالوں کے جواب کے لیے تیار ہیں۔ جامع ترمذی میں یہ حدیث ہے، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بندہ قیامت کے دن اپنی جگہ سے ایک قدم بھی آگے پیچھے نہیں جا سکے گا جب تک 5 سوالوں کے جواب نہیں دے گا۔ وہ 5 سوال سن لے اور پھر تیاری کر لیں ان کے جواب کی، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا ہے وہ بالکل حق ہے، وہ سچ ہے، آپ نے جو فرمایا ہے اسی طرح ہو کر رہے گا۔ پہلا سوال ہوگا ہر بندے سے، بندے تمہیں 50 60 70 80 سال عمر ملی تھی، وہ کہاں گزار کر آیا؟ اب کیا بتانا ہے؟ جو ہم کرتے ہیں دن رات وہی بتانا ہے نا، جا کر جس طرح ہم اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں وہی بتائیں گے نا۔ ہر بندہ دیکھے کہ میری زندگی کیسے بسر ہو رہی، میں کیا کر رہا، کیا اللہ کی فرما برداری میں یا اللہ کی نافرمانی میں، رسول اللہ کی فرما برداری میں یا نافرمانی میں۔ کسی دوسرے کو نہ دیکھیں، اپنے آپ کو دیکھیں کہ میں کیا کر رہا، اپنا احتساب کریں کہ میری زندگی، میرے شب و روز، میرے 24 گھنٹے کس طرح بسر ہوتے ہیں، اس میں کون کون سے کام اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری والے ہیں اور کون کون سے کام نافرمانی والے ہیں، وہی جا کے قیامت کے دن اللہ کے سامنے جواب دینا ہوگا۔ دوسرا سوال، اپنی جوانی کی عمر کہاں گزاری؟ نوجوان کہتے ہیں ابھی بوڑھے ہوں گے، ابھی بڑی عمر پڑی ہوئی ہے، جب ان کو کچھ کہا جاتا ہے اچھا بس کر لیں گے، آپ دعا کریں، بس ابھی بڑی عمر ہے، باقی بوڑھے ہوں گے، 60 سال کی عمر ہوگی، پھر ریٹائر ہو جائیں گے اور پھر اللہ اللہ ہی کرنی ہے نا، جس طرح اس نے گارنٹی دی ہوئی ہے کہ 60 سال کی عمر ہوگی۔ کیا 20 سال والے کا حادثہ نہیں ہوتا، اس کو اٹیک نہیں ہوتا؟ 20 سال کا نوجوان اور 25 سال کے کو موت نہیں آتی؟ کیا تجھ سے پوچھ کر موت آئے گی؟ جوانی کا خاص کر سوال ہوگا، اس لیے کہ جوانی کے اندر انسان کے اندر جو توانائیاں ہوتی ہیں، جو قوت ہوتی ہے، جو کام کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے، وہ بڑھاپے میں باقی نہیں رہتی۔ تیسرا سوال ہوگا مال کہاں سے کمایا ہے؟ اب اپنے اپنے کاروبار کی طرف ذرا نظر دوڑائیں، کہاں سے کمایا ہے اور ہم کہاں سے کما رہے ہیں، کہاں سے حاصل کر رہے ہیں مال، اس کا سوال ہوگا۔ اپنا مال کہاں سے کمایا ہے یہ تو بتاؤ۔ چوتھا سوال ہوگا پھر اس کو خرچ کہاں کیا ہے؟ فضول خرچی پر، شیطان کو خوش کرنے کے لیے، شرک کے امور پر، بدعات میں، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیوں میں، عیاشی فحاشی بدماشی بے حیائی میں، یا اسلام کے دائرہ میں رہتے ہوئے اپنی ذات پر اور جو حقوق و فرائض عائد ہوتے ہیں ان پر اپنا مال خرچ کیا۔
चौथा सवाल कि माल खर्च कहाँ किया है, और पांचवा सवाल ये होगा कि जिस चीज़ का तुझे इल्म हो गया था उस पर अमल कितना किया है। आज हमें बहुत सारे मसाइल का इल्म है, खुतबा जुमा सुनकर, दुरूस कुरान सुनकर, मोबाइल के जरिए, किताबें पढ़कर बहुत सारे मसाइल का इल्म है, उन पर अमल कितना किया है, इसका सवाल होगा और मैं और आपने इसका जवाब देना है। तो इस हदीस से ये बात मालूम होती है कि दो सवाल माल के मुताल्लिक है कि पैसा कमाया कहाँ से है और खर्च कहाँ किया है। इसकी हमें तैयारी करनी चाहिए और इसके हलाल कमाने के लिए तगोदो करनी चाहिए। हलाल थोड़ा ही हो, कोई ऐसे लोग नजर आते हैं, उनको पता चलता है ना कि ये सूदी कारोबार में लगा हुआ हूँ। कई ऐसे नौजवानों को हमने देखा है, वो कहते हैं कि आज के बाद मैं छोड़ता हूँ, अल्लाह मुझे हलाल दे देगा, और फिर अल्लाह हलाल देते हैं। ज़ाहिर किस्मत में जो है वो तो मिलना ही मिलना है। बहुत सारे ऐसे वो कहते हैं नहीं, पहले अल्लाह हलाल नाज़िल करे फिर हम हराम छोड़ेंगे, वरना भूखे मर जाएंगे। और फिर वो कभी नहीं छोड़ते, उसी हराम में आगे बढ़ते रहते हैं और फिर जिंदगी का इख्तिताम हराम खाते हुए ही हो जाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है, अल्लाह हमें रिज़्क़े हलाल कमाने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह हमें हराम से महफूज फरमाए। इंशाअल्लाह आइंदा खुतबा जुमा भी इसी मौजू का जो दूसरा हिस्सा है, आज हलाल के फ़वाइद और हलाल की अहमियत, और इंशाअल्लाह आइंदा जुमे हराम के नुकसानात क्या हैं और हराम कौन सी चीज़ें हराम हैं, इंशाअल्लाह उनका तज़किरा करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है अल्लाह ताला हमें दीन हनीफ पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।